نام آدم ہوا جایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو 2 دفعے بنایا۔ کتنی دفعے؟ 2 دفعہ۔ سب سے پہلے روحوں کو بنایا تو 3 طرح کی روحوں کو بنایا، ایک قرب اور ایک محبت اور ایک جلوے والی روحیں۔ انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑا عرصہ گزر گیا، کروڑوں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے، پھر اس کو خیال آیا کہ عام روحیں بناتا ہوں۔ پھر جو عام روحیں بنائیں وہ امر کن سے بنائیں۔ کس سے بنائیں؟ وہ امر کن سے بنائیں۔ پھر جو امر کن سے بنائی نا، جو روحیں جن کو کہا تھا الست بربکم، جنہوں نے پھر جواب میں کہا قالوا بلا شاہدنا، یہ روحیں یہ کہلاتی ہیں آدم ہوا جایا۔ پھر ان روحوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے وہ جو سابقون کی روحیں ہیں 3 مختلف، قرب، محبت، جلوے والی، وہاں سے روحوں کو لیا، وہاں سے نکال کے نبیوں اور ولیوں کو بھیجا۔ یہ جو تھی نا ادھر جو بیٹھی ہوئی تھی دنیا کی لذت، جنت کی لذت والی، ان میں سے کوئی ولی نہیں آیا۔ یہ ولیوں کا گھرانہ نہیں ہے، نہ ان میں سے کوئی نبی آیا۔ وہ نبی اور ولی جو ہیں، کون سے ولی؟ وہ زبر والے ولی، اللہ کے دیدار والے، وہ اس گروپ کے نہیں ہیں، وہ سابقون میں سے ہیں۔ اور اس بات کو بلے شاہ نے بیان بھی کیا اپنی شاعری میں۔ انہوں نے کہا کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ اور تم نے کیسے کہہ دیا یہ کہ کن فیکون تو کل دی گل ہے؟ ہم نے تو اس سے بھی پہلے کی پریت لگائی ہے، ثبوت دے دیا نا کہ ان روحوں میں سے ان کا تعلق ہے، ان روحوں سے تعلق ہے۔ نام آدم ہوا جایا، نہ کوئی اپنا نام درایا۔ آدم ہوا جایا ہونے سے مراد ہے کہ وہ جو امر کن سے روحیں بنائی نا، جن کے لیے کہا گیا کہ کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ جن کی روح کو امر کن سے بنایا انہی کے لیے آیت ہے نا۔ جن کو اس نے اپنے قرب کے تجلی سے منکشف کیا، وہ امر کن کی تخلیق کہاں ہے؟ جن کو اس نے اپنے محبت کے جلوے سے منتشر کیا، میں نے اس کے لیے کہا تھا منکشف، اور اس کے لیے کہہ رہا ہوں منتشر۔ ادھر سے ہی نبی آئے، ادھر سے ہی ولی آئے، پیچھے سے وہ جو سابقون کا ہے، قرآن مجید میں ہے آیت سابقون والی۔ اب یہ جو تھے، یہ جو امر کن سے جو روحیں بنی، امر کن سے جو روحیں بنی نا، ان میں جنہوں نے جنت کو چنا تھا ان کو جنت دلوانے کے لیے مذاہب بنائے گئے، ادھر سے نبیوں ولیوں کو بلایا گیا، چلو تم آؤ، چلو۔ اب وہ دور آخر میں اب امام مہدی علیہ السلام کا جو دور ہے، تو اس کے لیے سابقون کی روحوں کو بلایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ موسیٰ، یہ ادریس اور یہ فلاں اور یہ فلاں ہے نا، یہاں تو وہ آگے موسیٰ ہو گئے، یہاں آگے وہ داؤد علیہ السلام ہو گئے، کوئی یونس السلام، کوئی یوسف علیہ السلام ہو گئے نا جی، یہ آدم ہو گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، تو ادھر تو سارے نبی ہو گئے نا، اور ادھر تو سارے یار دوست ہیں نا۔ اب ادھر سے سابقون سے ایک روح آئی، وہ نبی بن کے بھیجا گیا اس کو، اور باقی جو جوق در جوق آئیں وہ پیروکار مہدی بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن اصل حقیقت میں تو ابراہیم اور موسیٰ اور پیروکار مہدی آپس میں بھائی بھائی ہیں نا۔ کیوں جی؟ وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پیروکار یحییٰ علیہ السلام سے افضل ہے، تو امام مہدی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیر ہیں، ان کے ماننے والے یحییٰ سے کم کیسے ہوں گے؟ ان کے ماننے والے یحییٰ سے کم تو نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، ابھی سرکار کی تعلیم کو ہٹا دو، وہ جہاں سے آئے ہیں اس وجہ سے کم نہیں ہے وہ، کیونکہ جہاں سے وہ آئے ہیں ادھر سے یہ سارے نبی اور ولی آئے تھے، وہی روح ہے نا، مرتبہ روح کے ساتھ تھوڑی تھا۔
اب یہاں ایک جنرل بیٹھا ہو، ایک بریگیڈیئر ہو، ایک میجر ہو اور ایک کپتان ہو، مراتب بڑے ہیں، اور وردیوں کے پیچھے انسان تو سب ایک ہی جیسے ہیں، انسان تو ایک ہی جیسے ہیں نا۔ اب دیکھو نا، اب یہ یہاں امر کن والی روحیں تو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ آتی رہیں، اور ادھر سابقون سے پوری قوم کے لیے ایک روح نبی بن کے آ گئی، تو وہ تو سارا ٹبر کا ٹبر ادھر ہی بھرا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ وہ دو تین سال کے بعد، تین سو 400 سال کے بعد کوئی ایک آدھ اوپر سے نیچے آیا، اور یہ امر کن والے تو دھڑا دھڑا رہے ہیں، دھڑا دھڑا رہے ہیں۔ اب ورلڈو میٹر پہ جا کے دیکھیں کتنے دھڑا دھڑا رہے ہیں۔ وہ جو برتھ کا جو وہ لگا ہوا ہے انہیں کاؤنٹر، وہ دیکھیں اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کو کام ہی نہیں ہے، فوراً نمبر جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ سیکنڈ کی سوئی جو ہے دیر میں مائکرو سیکنڈ کی سوئی جو ہے وہ دیر میں جاتی ہے، اور برتھ ریٹ اس سے بھی زیادہ ہائی ہے۔ تو یہ دھڑا دھڑا رہے ہیں۔ وہ جو اس طرف تھے وہ تو لاکھوں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک آیا، تو وہاں تو سارے کے سارے ابھی بھرے ہوئے ہیں، نیچے کے تو خالی ہو گئے۔ اس لیے یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، وہ انہی کے لیے، سابقون کے لیے کہا، یعنی ہم ان کو لے کے آئیں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، محبت والی روحیں ہے نا قرآن میں۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ ان سے محبت کرے گا، يُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی کرتے تھے، ابھی بھیجا تو نہیں ہے نا، وہ بھیجنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے وہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو وہ وہی ہے نا جن سے وہ محبت کرتا ہے وہاں پر۔ ابھی نسبت گوہر شاہی شامل نہیں ہوئی ہے۔ نسبت گوہر شاہی شامل ہونے سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ سابقون کی روحوں سے وہ قوم آ رہی ہے، کوئی قرب والا، کوئی محبت والا، کوئی جلوے والا۔ ان کا کام یہاں آ کر کے صرف دکھانا ہے کہ ہم محبت والے ہیں، کوئی امتحان کے لیے نہیں آ رہے وہ۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں زمین پر آ کر ان کو جو ہے گرد ورد لگ گئی، کوئی دیوبندیوں میں چلا گیا، کوئی بریلیوں میں چلا گیا، وہ گرد ورد لگ گئی۔ پھر امام مہدی کے پاس آیا، وہ گرد دھل گئی، کوئی عبادت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، وہ تو ادھر سے ہی آیا ہے۔ اور نہ بلے شیخ کی طرح اس کو ناچنا پڑا، کنجری بننا پڑا، ادھر سے ہی آیا نا۔ اب جب وہ اسی محلے سے آیا ہے، اب دیکھو تم ایک کلاس میں پڑھتے ہو، پھر تم پڑھ کے کالج گئے، یونیورسٹی گئے، ہے نا، اس کے بعد کوئی پائلٹ بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پولیس میں، کوئی آرمی میں جنرل بن گیا، لیکن جب تم یار دوست ایک دوسرے سے ملو گے تو کرنل جنرل سمجھ کے ملو گے؟ وہ کہے جی تو میرا یار ہے، میرا دوست ہے۔ یا کوئی آپ کے گاؤں کا کوئی آدمی آپ کو کہیں امریکہ میں ادھر ادھر کسی اچھی جگہ مل گیا، تو آپ تو اس کو گاؤں کی نسبت سے ملو گے نا، میرا گرائی ہے۔ اسی طرح وہ جو سابقون کی روحیں ادھر آئی ہیں، جب وہ عیسیٰ موسیٰ سے ملاقات کرتی ہیں تو ان کو تو لگتا ہے کہ ساڈے پنڈ دا ہی نہیں، ان کو تو یہی لگے گا نا، کیونکہ وہ تو ادھر اکٹھی رہتی تھی نا۔ دوسری بات کیا ہے، یہ جو امر کن کی روحیں ہیں، ان کو اللہ نے فیصلے کر کے، جیسے تم سحری کر کے سو جاتے ہو، اسی طرح ان سے فیصلے کروا کے ان کو سلا دیا تھا۔ اور وہ جو سابقین کی روحیں ہیں وہ بیدار ہیں، وہ بیدار ہوتی ہیں، وہ بیدار ہوتی ہیں، تبھی تو پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے تھے۔ پھر ان کو مل گئی سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی نسبت، پھر ان کو مل گئی سرکار گوہر شاہی کی نسبت۔ اب سمجھیں تھوڑی سی اور بات کہ اب یہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے یہ ہے سرکاری نوکری کی طرح، اور یہ جو سرکار سے تعلق والا یہ ہے پرائیویٹ کمپنی، پے کہاں زیادہ ہوتی ہے، وہ سرکاری نوکری ہے بس۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا سرکار کا ماننے والا ہے، اس کی موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ نے اس سے کوئی سوال پوچھا، تو اس نے موسیٰ کو کہا تیری سمجھ میں خضر کی باتیں تو آئی نہیں تو مجھ سے سوال کیوں کر رہا تیری سمجھ میں خضر کی باتیں تو آئی نہیں، تو مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ وہ اس بندے نے کہا،
اس نے کہا چلو پھر میرے بارے میں بتاؤ. تو وہ جو سرکار کا بندہ تھا اس نے موسیٰ کو کیا کہا کہ میری نظر میں تم اور مولوی میں کوئی فرق نہیں. اب وہ بھی پتہ نہیں عجیب آدمی تھا، وہ موسیٰ سے ایسی باتیں کرتا ہے. اب اس کو مل گئی نسبت، سرکار گوھر شاہی کی نسبت مل گئی. جب نسبت مل گئی یہاں تو بے حساب دیا جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں صرف اللہ نے محمد رسول اللہ کو اسم ذات دیا، باقی سب کو صفاتی نام دیا. کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ گوھر شاہی نے اسم ذات کہاں کہاں دے دیا؟ یہ اسم ذات جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ترستے رہے، نبی ہو کے بھی ان کو اسم ذات نہیں دیا، اور محمد رسول اللہ کی امت کو اسم ذات عطا کر دیا. اب بتاؤ تم موسیٰ بننا چاہو گے یا امت محمد؟ بتاؤ تو صحیح. بھئی ایسے یہی کہو گے نا، ایسی نبوت کو سنبھال جس میں تیرا دیدار نہ ہو. ایسی نبوت کو کیا کریں گے؟ بھئی ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہے لیکن چلتی ہے، وہ بہتر ہے یا ایک حسین گاڑی ہے جو انجن فیل ہے اس کا، جو چل تو رہی ہے نا، چلتی کا نام گاڑی ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امت ہے، یعنی جو ماننے والے ہیں، وہ روحیں ہیں. اسی لیے اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی قوم کو لے کے آؤں گا، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے کرتا ہوں، اور وہ مومنوں کے ساتھ نرمی سے ڈیل کریں گے، یعنی امر کن کی بنی ہوئی روحوں کے ساتھ. یا تو پھر یہ کہو کہ بھئی اللہ ان کو مومن نہیں سمجھ رہا نا، تبھی تو کہہ رہا ہے وہ مومنوں کے ساتھ اچھے ہوں گے. ان کو تو مومن نہیں سمجھ رہا نا، وہ ان کو تو مومن نہیں کہہ رہا نا. کہا کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے ان کے ساتھ بڑے سخت ہوں گے، بہت سخت.